سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین حالتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی۔ نمبر 2، جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے۔ نمبر 3، دین کا تارک یعنی مرتد، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6878، صحیح مسلم 1676۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان و پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس کا مال اور خون باقی مسلمانوں پر حرام ہو جاتا ہے۔ اسے قتل کرنا یا اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ حد سے تجاوز کرے تو الا بحق الاسلام کے روح سے، اگر وہ اسلامی حدود کو توڑتا ہے اور اسلامی حکومت کے تحت اس قانون میں اس کی سزا قتل ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، لیکن کسی بھی صورت میں کسی عام شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف مسالک کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اس طرح کی بدبختیوں اور اس طرح کی بدتمیزیوں کی صورت میں کسی بھی انسان کا قتل حرام ہے، اور صرف اس طرح کے احکامات سے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ برا سلوک کرنا تک حرام ہے، چاہے کہ اس کسی کا قتل کیا جائے۔ الطیب الزانی یعنی شادی شدہ آدمی اگر زنا کا مرتکب ہو، زنا ایک بے حیائی ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اسلام میں اس سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا تجویز کی گئی ہے تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ زنا کرنے والا مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ نور آیت نمبر 2۔ زنا کرنے والے مرد و عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ جمہور امت کے نزدیک یہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگسار ہے۔ اس کا حکم بھی قرآن مجید میں تھا، لیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ اور حکم باقی ہے، کیونکہ عہد رسالت میں اس پر عمل ہو چکا ہے۔ جمہور امت رجم کے قائل ہیں، البتہ منکرین حدیث رجم کا انکار کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جن 3 صورتوں میں قتل کی اجازت ہے ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ ایک وضاحت یہاں پر بہت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں اکثر ممالک میں اللہ کے دین کا قانون اسلامی قانون کے تحت یعنی کسی خلیفہ یا کسی حکمراں کے تحت نہیں چلتا۔ وہاں پر جمہوریت ہے یا پھر کوئی دوسری صورت ہے۔ وہاں پر اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہاں پر کسی اور شخص کو یہ قطعاً حق اسلام نے نہیں دیا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسی سزائیں دینے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنا جرم ہوگا شریعت اسلامیہ کی نظر میں بھی، کیونکہ اس سے تو پھر ایک جنگل راج کا سما بن جائے گا اور پھر لوگ جو چاہیں گے کریں گے۔ تمام حدود صرف اسلامی عدالت میں ہی، کوئی بھی حد، کوئی بھی قانون اسلامی عدالت اگر ہے تبھی جاری ہوگی، اگر نہیں ہے تو کوئی شخص اس طرح کا قدم قطعاً نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، کیونکہ اسلام ایک دم سے سزا کی بات نہیں کرتا ہے، پہلے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، پھر اس کے لیے ایک سسٹم بناتا ہے، پھر برائیوں کو روکتا ہے۔ جب وہ چیزیں رک جاتی ہیں، ماحول سازگار ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، پھر بھی جب کوئی جرم کرتا ہے تو اسلام لوگوں کو اس کی سزا دیتا ہے۔ نمبر 2، قصاص یعنی جان کے بدلے جان۔ جب کوئی شخص کسی کو عمدن قتل کر دے تو مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ انسانی جان بیش قیمت چیز ہے، جو شخص کسی کی جان بلا جواز ضائع کرے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، البقرہ آیت 179، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، یعنی اس اصول سے زندگی کی ضد کا پتہ چلتا ہے۔ جب کسی کو یہ علم ہو کہ کسی کے قتل کرنے کے بعد بھی وہ زندہ نہیں رہے گا تو وہ اس فعل شنیع کے ارتکاب کی جرت نہیں کرے گا، اتنے گھناؤنے جرم کو کرنے سے 10 بار ڈرے گا۔ مقتول کے ورثہ از خود قصاص لینے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ یہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ قانون قصاص کو نافذ کرے اور اسے عملی جامہ پہنائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ فساد پھیلاتے ہیں، ناحق انسان کو قتل کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے بعد وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں، رشوت دے کر، مختلف قانونی کمزوریوں سے، پھر قانون پر قانون بناتے رہتے ہیں، اور جو اصل وجہ ہے جرم کی،
جو اصل طریقہ ہے جرم کو روکنے کا، اس کو روکنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال مقتول کے ورثاء کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو خون بہا بھی لے سکتے ہیں، یعنی اس سے خاص رقم لے سکتے ہیں۔ تاہم انہیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا اختیار دیا جائے گا کہ کسی متعین صورت پر انہیں مجبور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ کوئی حکمراں یا کوئی بڑی حکومت کا آدمی، کوئی منتری ایک شخص کو مجبور کر دے کہ نہیں بھائی تم تو تاوان لے کے ہمارے بچے کو معاف کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ملک کے شہزادے نے کسی عام انسان کا قتل کر دیا، اور ان لوگوں نے چاہا کہ اسے تاوان دے کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن حکومت وقت نے اور گھر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں صاحب، ہم تو قتل کا بدلہ قتل ہی چاہتے ہیں، اور پھر اس شہزادے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب حکمراں اور عوام دونوں کے اندر نیکیاں ہوں، دونوں کو اللہ کا خوف ہو۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ہم جانتے ہیں کہ قانون بنتے رہتے ہیں، فسادات پھیلتے رہتے ہیں، مجرم قانون سے نہیں ڈرتے، اکثر شریف لوگ قانون سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس حالت کو بدلنے کی صلاحیت دے، آمین۔ نمبر 3، ارتداد۔ اس حدیث میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کے جواز کی تیسری صورت ارتداد ہے۔ مرتد دراصل اسلامی حکومت سے بغاوت کرتا ہے، اور بغاوت کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ احادیث میں وضاحت آئی ہے کہ پہلے مرتد کو سمجھایا جائے اور توبہ کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اگر توبہ کر لے تو بہتر، ورنہ وہ واجب القتل ہے۔ یہ سزا اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ اس کے ارتداد سے دین اسلام کی تحقیر اور بدنامی ہوگی، اور ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ دنیا کے ہر قانون میں بغاوت کی سزا موت ہے، چونکہ ارتداد کرنے والا بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، لہٰذا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ یہ ہر شخص کا اختیار ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، لیکن قبول اسلام کے بعد ارتداد ناقابل معافی جرم ہے۔ جواز قتل کی ان 3 صورتوں میں حصر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی بعض صورتوں میں قتل کرنے کی شرعن اجازت ہے۔ مثلا جادوگر، آپ جانتے ہیں کہ جادوگر بھی جادو سیکھتے ہوئے کئی بار بعض بچوں کا قتل کرتا ہے۔ اس طرح کی صورت میں جادوگر کی سزا بھی قتل ثابت ہوتی ہے۔ جادوگر کے نام پر، اندھ وشواس کے نام پر، مافوق الفطری عناصر میں گرفتار ہونے کی وجہ سے یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بسا اوقات بعض عورتوں کو ڈائن کہہ کے مار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے۔ اس طرح کی باتیں صرف بدتمیزی اور بدبختی ہیں۔ کسی کا جرم اگر ہو بھی تو عام شخص کو اس کی جان لینے کا حق کس نے دے دیا؟ یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے، اس سے سماج کو ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ عورت کی تکریم بے حد ضروری ہے۔ عورت بہت محترم ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت سے کھیلنے والے؟ ہر سماج اور ہر معاشرے میں ایک عدالت ہوتی ہے، ایک ذمہ دار اور ایک حاکم ہوتا ہے۔ اگر عدالت کا کام پولیس کرنے لگے، پولیس اور عدالت کا کام عام لوگ کرنے لگے، تو ایسی جگہوں پر ایسے فتنوں و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو پھر وہاں صرف فساد ہی ہو سکتا ہے، امن کی کوئی صورت پھر وہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی تمام حرکتوں سے ہمیں ہر صورت میں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ بہرحال اس وقت دنیا میں بڑے فتنے ہیں، انسانی جانوں کا بڑا ضیاع ہے۔ اللہ ہمیں اچھی توفیق اور سمجھ دے کہ ہم انسانی جانوں کے محافظ بنیں، زندگی کے محافظ بنیں۔ جان دینا، جان لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن جان کی حفاظت کرنا، زندگی کو خوبصورت بنانا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو مالا مال کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔